بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور انتہائی دلچسپ کہانی لے کے آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ حکیم دانیال کے بیٹے کی کہانی۔ پرانے زمانے میں دانیال نامی یونان کا ایک حکیم تھا۔ وہاں کے حکماں اس کی بڑائی کو مانتے اور اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے۔ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ ایک رات وہ اسی سوچ میں لیٹا ہوا افسوس کر رہا تھا کہ میرے بعد میری علمی دولت کا کیا بنے گا۔ پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ وہ خدا سے دعا مانگنے لگا کہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میری جگہ لے۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور رات اپنی بیوی کے ساتھ سویا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر وہ کشتی پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ کشتی ٹوٹ گئی۔ اس کی کتابیں سمندر میں گر گئیں اور وہ ایک تختے پر بیٹھ کر بچ گیا۔ صرف 5 ورق باقی رہ گئے۔ گھر پہنچ کر اس نے یہ 5 ورق صندوق میں بند کر کے اس پر تالا لگا دیا۔ جب بیوی کا حمل ظاہر ہوا، حکیم نے اس سے کہا، میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے، تو حاملہ ہے۔ اگر میرے مرنے کے بعد لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام حاسب کریم الدین رکھنا اور اس کی تربیت اچھے طریقے سے کرنا۔ بڑا ہو کر اگر وہ میرا پوچھے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا ورثہ چھوڑا ہے تو اسے یہ 5 ورق دے دینا۔ اگر اس نے انہیں پڑھ کر سمجھ لیا تو وہ اپنے زمانے کا بڑا عالم بنے گا۔ یہ کہہ کر بیوی سے رخصت ہوا اور دنیا کو چھوڑ کر چلتا بنا۔ رشتہ دار دوست اسے دفن کرنے آئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کے ہاں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ ماں نے ستاروں کا علم رکھنے والے منجموں کو بلایا، جنہوں نے لڑکے کا نصیب اور ستاروں کی رفتار دیکھ کر کہا کہ لڑکا بہت زندہ دل ہے، بہت عمر والا ہے، لیکن ابتدائی عمر میں اسے مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 5 سال کا ہوا تو ماں نے اسے پڑھنے کے لیے مدرسے میں بٹھایا، لیکن اس نے کچھ نہ پڑھا۔ پھر اسے ہنر سکھانے کے لیے بھیجا، وہاں اس نے کوئی ہنر نہ سیکھا۔ اب ماں کو بڑا صدمہ ہوا۔ اسے ہر وقت اپنے بیٹے کے جاہل رہنے کا غم کھائے جاتا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دی جائے، ممکن ہے وہ بیوی کا بوجھ پڑنے سے کوئی ہنر سیکھ لے۔ ماں نے ایک لڑکی سے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ ابھی ایک مدت گزر گئی، اس نے کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا۔ پڑوس میں چند لکڑہارے رہتے تھے، انہوں نے اس کی ماں کے پاس آ کر کہا، اس کے لیے ایک گدھا، ایک رسی اور کلہاڑی دے دو۔ وہ ہمارے ساتھ پہاڑ پر جا کر لکڑیاں کاٹے اور اکٹھا کر کے اس کے جو دام ملیں گے وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کریں گے۔ چنانچہ ماں نے اسے لکڑہاروں کے سپرد کر دیا۔ وہ اسے لے کر گئے، لکڑیاں کاٹی، انہیں گدھوں پر لاد کر شہر میں لائے، انہیں بیچ کر بیوی بچوں کا خرچ کیا۔ ایک مدت تک اسی طرح ہوتا رہا اور سب کے گھروں کے اخراجات چلتے رہے۔ اب اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیے۔ ایک دن جب وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے جا رہے تھے، سخت بارش ہونے لگی اور سب کے سب اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں جا چھپے تاکہ بارش سے بچیں۔ حاسب کریم الدین ان کے پاس سے اٹھ کر ایک جگہ جا بیٹھا اور کلہاڑی زمین پر مارنے لگا۔ وہ جگہ اس کو نیچے سے کھوکھلی نظر آئی۔ اس نے زور سے کلہاڑے چلانا شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں کچھ مٹی ہٹی، اس کی نظر ایک گول اینٹ پر پڑی جس کے گرد ایک حلقہ سا بنا ہوا تھا۔ خوش ہو کر اس نے دوسرے لکڑہاروں کو آواز دی۔ وہ سب کے سب وہاں پہنچے اور سب نے اینٹ کو ہٹایا تو اس نے دیکھا کہ اس کے نیچے ایک دروازہ ہے۔ یہ دروازہ کھلا تو ایک کنواں دکھائی دیا جو شہد سے بھرا ہوا تھا۔
सोचा क्यों न घर से बर्तन लाए जाएं ताकि इसमें शहद डालकर शहर ले जाकर जाएं और फरोख्त करें और इसके दाम आपस में तकसीम करें। मगर हम में से एक शख्स यहीं बैठा रहे और इसकी हिफाजत करे ताकि कोई दूसरा इस पर कब्जा न कर बैठे। हासिब ने कहा, मैं यहाँ बैठकर निगरानी करूंगा, तुम लोग जाकर बर्तन लाओ। वो शहर गए और इसे फरोख्त करके दोबारा कुएं पे आए। एक मुद्दत तक यही करते रहे। रात शहर में गुजारते, दिन में कुएं पर जाकर शहद भरते और हासिबुल करीम कुएं पर बैठकर इसकी निगरानी करता। एक दिन वो आपस में कहने लगे, जिस शख्स ने शहद का कुआं देखा है वो हासिबुल कर वो हासिब करीमुद्दीन है। कल वो शहर में आकर हम पर दावा करेगा और शहद की कीमत तलब करेगा, क्योंकि वो कहेगा मैंने ही तो इसे देखा था। इससे निजात की यही तदबीर हो सकती है कि हम इसे बहाने से कहीं कहें कि वो बचा खुचा शहद जमा करे और इसे कुएं के अंदर उतार दे और इसे वहीं पड़ा रहने दे। वहां वो तकलीफ के मारे मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब ने इस तजवीज से इत्तफाक किया। कुएं पर पहुंचकर हासिब करीमुद्दीन से कहा, कुएं के अंदर जाकर बचा कुचा शहद इकट्ठा कर ले। वो उतरा और बचा कुचा शहद इकट्ठा किया। इसके बाद इसने कहा, मुझे निकाल लो। लेकिन किसी ने कोई जवाब न दिया और गधे पर शहद लाद कर गांव चले गए। वो कुएं में अकेला रह गया, गरीब रोता और चिल्लाता। वहां कौन था जो इसकी सुनता? अब लकड़हारों ने शहद बेचा और हासिब की माँ के पास जाकर कहने लगे, तेरा बेटा मर गया है। इसने पूछा, इसकी मौत किस तरह आई? उन्होंने जवाब दिया, हम पहाड़ पर बैठे हुए थे कि जोरदार बारिश होने लगी। हमने जाकर एक गार में पनाह ली। इतने में तेरे बेटे का गधा वादी की तरफ भागा और तेरा बेटा इसके पीछे भागा। वहां एक बहुत बड़ा भेड़िया था जो तेरे बेटे और इसके गधे दोनों को फाड़ कर खा गया। लकड़हारे की बातें सुनकर माँ सर पर खाक मलने लगी और सोग में बैठ गई। लकड़हारा लकड़हारे हर रोज इसके पास आते और खाना पीना लाते। उधर इसकी माँ गम में मुब्तला थी। उधर लकड़हारों ने दुकानें खोल ली, सौदागर बन बैठे और रात दिन खाते पीते और खेल में मसरूफ हो गए। उधर हासिब बराबर रोता और फरियाद करता रहा। इसी हालत में एक बड़ा बिच्छू इस पर आ गिरा। इसने उठकर इसे मारा और अपने दिल में कहने लगा कि इस कुएं में तो शहद भरा हुआ है, ये बिच्छू कहाँ से आया? वो उठकर देखने लगा, आखिर बिच्छू किस जगह से गिरा है। दाएं बाएं नजरें दौड़ाते दौड़ाते एक सुराख का मालूम हुआ जिसके अंदर से रोशनी दिखाई दी। इसने अपनी छुरी निकालकर इसे चौड़ा किया। जब वो इतना बड़ा हो गया कि आदमी निकल जाए तो हासिब इसके अंदर घुसा। थोड़ी देर चलने के बाद एक दरवाज़ा नजर आया जो बंद था। दरवाजे के दरार से झांका तो अंदर तेज रोशनी नजर आई। दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और हरे जमरुद का एक ऊंचा टीला देखा जिस पर सोने का तख्त रखा हुआ था और इसके आसपास बहुत सी कुर्सियां पड़ी हुई थीं। थोड़ी देर में खच्चर के बराबर एक सांप इसके सामने आया जिसकी पीठ पर सोने की थाल थी, जिस पर एक और सांप था जिसकी शक्ल इंसान की सी थी और वो निहायत मीठी गुफ्तगू करता था। हासिब करीमुद्दीन के पास पहुंचकर इस सांप ने अपनी बोली में कहा, ए नौजवान, हमसे मत डरो, हम सांपों की मलिका हैं। सांप ने ये बातें सुनकर हासिब करीमुद्दीन ने सुख का सांस लिया। फिर सांपों की मलिका ने कहा, अब तू बता, तू कहाँ का रहने वाला है और यहाँ कैसे आया? हासिब ने अपना सारा किस्सा बयान किया, जिस पर सांपों की मलिका ने कहा, तू कुछ दिन यहाँ ठहर, मैं तुझे अपनी कहानी सुनाती हूँ और तू मेरी कहानी सुन। हासिब करीमुद्दीन ने हाँ में जवाब दिया। फिर मलिका बोली, मिस्र में इसराइल के एक बादशाह की हुकूमत थी। इसके बेटे का नाम बलोकिया था। बादशाह को दो शौक थे, इबादत और हसूल इल्म। जब इबादत से फुर्सत मिलती तो वो मुख्तलिफ अलूम की किताबें पढ़ता। जब वो बूढ़ा हो गया तो इसके मरने के दिन करीब आ गए।
اس نے عمرہ سے کہا، اب میں دنیا سے آخرت کی طرف جانے والا ہوں، میرے پاس اپنے بیٹے بلوکیا کے سوا کوئی اور نہیں جسے تمہارے سپرد کروں۔ یہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لوگ اسے دفن کر آئے، پھر اس کے بیٹے بلوکیا کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ بلوکیا نے رعایا کے ساتھ انصاف کیا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس نے اپنے باپ کے خزانے کھولے تاکہ ان کو دیکھے، اور ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں گیا جس نے آبنوس کا ایک صندوق تھا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک کتاب نکلی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف لکھی ہوئی تھی۔ بلوکیا نے یہ کتاب پڑھی تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے واقفیت ہوئی اور اسے ان سے محبت ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا، میں نے اپنے باپ کے خزانے میں ایک کتاب دیکھی ہے جس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے جو آخری زمانے میں اس دنیا میں آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ سیاحت کر کے ان سے ملوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا شاہی لباس اتار ڈالا اور ایک لمبا چوغا پہن لیا۔ اب مجھ میں زیادہ صبر نہیں، میں اپنے آپ کو اور تجھے خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شام کی طرف چل پڑا۔ سمندر کے کنارے آیا تو ایک کشتی پر سوار ہوا جو ایک جزیرے پر آ لگی۔ لوگ اتر کر ایک طرف چلے گئے۔ بلوکیا بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا، مگر آگے چل کر ان سے الگ ہو گیا اور ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ جب وہ جاگا تو کشتی چل دی۔ اس جزیرے میں اسے بہت سے چھوٹے اور بڑے سانپ نظر آئے۔ ان کے درمیان ایک سفید سانپ تھا جو سونے کی تشتری میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تشتری ایک دوسرے سانپ کی پیٹھ پر تھی جو ہاتھی کے برابر تھا۔ یہ سانپ تمام سانپوں کی ملکہ تھی۔ اے حاسب، وہ میں تھی۔ حاسب نے پوچھا، تو نے بلوکیا کو کیا جواب دیا؟ ملکہ نے کہا، اے حاسب، جب میں نے بلوکیا کو دیکھا تو اس سے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سفر کر رہا ہوں اور انہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کے بعد بلوکیا نے مجھ سے میرا ماجرا پوچھا اور کہا، تیرے آس پاس یہ سانپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا، میں سانپوں کی ملکہ ہوں۔ اس کے بعد بلوکیا مجھ سے رخصت ہو کر کشتی میں بیٹھ گیا اور بیت المقدس پہنچا، جہاں اس کی ملاقات عفان سے ہوئی جو ستاروں کے علم اور روحانی علوم میں ماہر تھا۔ اس نے اپنے ہاں کتابوں میں پڑھا تھا، جو شخص سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہن لے تو جنوں و انس، پرند چرند اور درندے سب اس کی فرما بردار ہو جائیں گے۔ اس نے یہ بھی پڑھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو لوگ انہیں ایک تابوت میں رکھ کر 7 سمندر پار لے گئے۔ انگوٹھی ان کی انگلی میں رہی۔ بلوکیا نے عفان کو اپنی ساری کہانی اول سے آخر تک سنائی۔ عفان نے بلوکیا سے کہا، تو مجھے سانپوں کی ملکہ سے ملا دے، میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاؤں گا۔ اگر سانپوں کی ملکہ ہمارے قبضے میں آ گئی تو ہم اسے ایک پنجرے میں بند کر کے پہاڑی جڑی بوٹیوں کے پاس سے گزریں گے۔ وہ خدا کی قدرت سے بولنے لگے گی اور یہ بتائے گی کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں۔ ایک بوٹی ایسی ہے، اگر کوئی اسے لے کر کوٹے اور اس کا عرق نکال کر اپنے پاؤں پر مل لے تو وہ سمندر پر چل سکتا ہے۔ پھر ہم سلیمان علیہ السلام کی طرح حکومت کریں گے۔ اس کے بعد بحر ظلمات میں جا کر سمندر کا پانی پئیں گے، جس کی وجہ سے خدا ہمیں آخری زمانے تک زندہ رکھے گا۔ پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں گے۔ بلوکیا نے عفان کی یہ باتیں سنی تو اس نے کہا، میں تجھے سانپوں کی ملکہ سے ملا دوں گا اور تجھے اس کی جگہ دکھا دوں گا۔ یہ سن کر عفان نے لوہے کا ایک پنجرا بنایا اور پیالے میں شراب اور دوسرے میں دودھ بھر کر بلوکیا کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔ پھر وہ اس جزیرے میں پہنچا جہاں سانپوں کی ملکہ رہتی تھی
वहां पहुंचकर अफ़ान और बलोकिया थोड़ी देर चले और पिंजरा रखा। इसमें फंदा लगाया और दूध और शराब के 2 प्याले रख कर पिंजरे से दूर जा बैठे और थोड़ी देर तक छुपे रहे। इतने में सांपों की मलिका आती दिखाई दी। वो दोनों प्यालों के पास आई, थोड़ी देर तक इन्हें गौर से देखती रही। इसे दूध की खुशबू आई तो वो इस सांप की पीठ से उतरी जिस पर वो सवार थी। तश्तरी में से निकलकर पिंजरे के अंदर गई और शराब के प्याले के पास जाकर इतनी पी कि इसका सर चकराने लगा और वो सो गई। अब अफ़ान और बलोकिया इसे लेकर चल दिए। जब इसे होश आया तो इसने देखा कि वो लोहे के एक पिंजरे में बंद है। पिंजरा एक आदमी के सर पर है और बलोकिया के साथ साथ है। जो ही सांपों की मलका की नज़र बलोकिया पर पड़ी तो इसने कहा, क्या इसकी यही सज़ा है जो इंसानों को तकलीफ नहीं पहुंचाता? बलोकिया ने कहा, हम तुझे हरगिज कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तू हमें सिर्फ इस बूटी का बता दे जिसका अर्क निकाल कर कोई अपने पाँव पर मल ले तो जिस समंदर पर चाहे चले, इसके पाँव तक न भीगेंगे। जिस वक्त हमें ये बूटी मिल जाएगी तो तुझे तेरे घर पहुंचा देंगे। ये कहकर बलोकिया और अफ़ान सांपों की मलिका को लेकर इस पहाड़ की तरफ चले जहां जड़ी बूटियां थीं। वो जिस बूटी से गुजरे अपना फायदा बताना शुरू कर देती। इतने में एक बूटी बोली, जो कोई मेरा अर्क निकाल कर अपने पाँव पर मलेगा तो वो जिस समंदर पर भी जाएगा इसके पाँव तक न भीगेंगे। ये बात सुनकर अफ़ान ने पिंजरे को जमीन पर रखा। लोगों ने इस बूटी को काफी मिकदार में काट कर जमा कर लिया। इसका अर्क निकाला और कांच की बोतलों में भरकर हिफाजत से रख लिया और जो बच गया उसे अपने पाँव पर मल लिया। इसके बाद सांपों की मलिका को लेकर वापस जजीरे पहुंचे और इसे पिंजरे से निकाल दिया। अब मलिका ने इनसे पूछा, तुम इस अर्क का क्या करोगे? उन्होंने कहा, हम इसे अपने पाँव पर लगाकर 7 समंदर पार जाएंगे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाकर इनकी उंगली से अंगूठी उतारेंगे। सांपों की मलिका ने कहा, तुम हरगिज अंगूठी नहीं ले सकते क्योंकि खुदा ने खास तौर पर सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये अंगूठी अता की थी। लेकिन इन बूटियों के दरमियान एक और बूटी थी जिसका खाने वाला इस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि वो पहला सूर न फूंका जाए। इस बूटी की बजाय इसका लेना तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता। ये सुनकर वो बहुत पशेमान हुए और फिर वहां से चल दिए। उधर सांपों की मलका अपने लश्कर में पहुंची तो इसने देखा कि सबकी हालत बहुत खराब है। वो इसकी जुदाई में कमजोर हो गए हैं। सांप और मलका को अपने दरमियान देखकर वो बहुत खुश हुए और इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। जो इस पर गुजरी इससे इन्हें आगाह किया। अब सांप ने कहा, ए हासिब, ये मेरी दास्तान है। हासिब ने कहा, तो मुझ पर इतनी मेहरबानी कर मुझे जमीन पर पहुंचा दे ताकि मैं अपने घर वालों के पास चला जाऊं। सांपों की मलिका ने कहा, ए हासिब, तू हमारे पास से इस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक सर्दियों में तू हमारे साथ कोकाफ चलकर वहां के टीलों, रेत, दरख्तों और चिड़ियों का तमाशा न देख ले जो खुदा की तस्बीह करते हैं, और ये कि भूतों, देवों और जिन्नों को भी न देख ले। तुझे ऐसे ही हमारे साथ रहना होगा। सांपों की मलिकाओं की ये बात सुनकर हासिब ने कहा, तुझसे रुखसत होने के बाद अफ़ान और बलोकिया का क्या हशर हुआ और 7 समंदर जाकर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबूत तक पहुंचे या नहीं? अगर पहुंचे तो क्या इन्हें अंगूठी मिली? मलिका ने कहा, सुन, जब अफ़ान और बलोकिया मुझसे रुखसत होकर चल दिए तो उन्होंने वो अर्क अपने पाँव पर मला और समंदर पर चलने और इसकी अजीब व गरीब चीज़ों की सैर करने लगे। 7 समंदर को अबूर करने के बाद उन्होंने एक आलीशान पहाड़ देखा जहां से एक चश्मा बह रहा था। इस जगह पहुंचकर वो बहुत खुश हुए कि अब हमारी मुराद जरूर पूरी होगी। फिर वो एक ऊंची चोटी पर पहुंचे और इन्हें एक
غار دکھائی دیا جس پر ایک گنبد تھا۔ وہاں پہنچ کر اس کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ وہاں سونے کا تخت پڑا ہوا ہے جس پر سلیمان علیہ السلام سو رہے ہیں۔ ان کا لباس سبز ریشم کا ہے جس پر سونے کی کشیدہ کاری کی ہوئی ہے۔ داہنا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے، انگلی میں انگوٹھی ہے۔ عفان نے بلوکیا کو چند جادو منتر سکھا کر کہا، جب تک میں انگوٹھی نہ لے لوں تم ان منتروں کو برابر پڑھتے رہنا۔ اب عفان آگے جا کر تخت کے پاس گیا ہی تھا کہ اس کے نیچے سے ایک بڑا سانپ نکلا اور اس زور سے پھنکارا کہ مکان ہلنے لگے۔ اس کے منہ سے چنگاریاں برسنے لگیں اور اس نے عفان سے کہا، اگر تو یہاں سے نہ بھاگا تو میں تجھے جلا ڈالوں گا۔ بلوکیا نے سانپ کی یہ باتیں سن کر غار سے نکل کر بھاگا، لیکن عفان نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی چھو لی اور چاہتا ہی تھا کہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے اتارے کہ اتنے میں سانپ نے پھنکار ماری اور عفان کو جلا کر رکھ دیا۔ یہ تو اس کا حال ہوا۔ اب بلوکیا کی کہانی سن۔ یہ کرشمہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ سانپ بلوکیا پر پھنکارے تو زمین پر جا۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً زمین پر اترے تو دیکھا کہ بلوکیا بے ہوش پڑا ہوا ہے اور عفان سانپ کی پھنکار سے جل چکا ہے۔ جبرائیل نے بلوکیا کو غشی سے اٹھایا تو اسے ہوش آیا۔ جبرائیل نے پوچھا، تم یہاں کیوں کر پہنچے؟ بلوکیا نے بتایا، میں اس جگہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آیا ہوں، کیونکہ عفان نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ وہ آخری زمانے میں بھیجے جائیں گے اور اس وقت تک وہی زندہ رہے گا جو زندگی کا پانی پیے، جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس وجہ سے میں اس کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اس کا جو حشر ہوا وہ بظاہر ہے۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے؟ جبرائیل نے کہا، تو یہاں سے جا، ان کا زمانہ ابھی دور ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آسمان کی طرف چل دیے اور بلوکیا اپنی حماقت پر پشیمان ہوا۔ وہ حیران و پریشان پہاڑ سے اتر کر سمندر کے کنارے پہنچا۔ کئی دن کے بعد ایک جزیرے میں اسے ایک حسین جوان نظر آیا جو دو قبروں کے درمیان بیٹھا رو رہا تھا۔ بلوکیا نے پوچھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ جوان نے کہا، بھائی سن، میرا باپ بادشاہ تھا جسے تغیموس کہتے ہیں۔ اس کی حکومت کابل اور بنی شہدن تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ماتحت 7 سلطان تھے۔ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس نے ستاروں کا علم جاننے والوں اور ذائچہ کھینچنے والوں کو بلا کر کہا، میری قسمت کا لکھا دیکھو اور یہ بتاؤ، خدا مجھے زندگی میں کوئی بیٹا بھی دے گا؟ انہوں نے بتایا، تیرے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو وہ خراسان کے بادشاہ کی بیٹی سے ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنے وزیر کو بادشاہ بہروان کے پاس بہت سے شادی کے تحائف کے ساتھ خراسان بھیجا اور ساتھ ہی اس کے نام ایک خط بھی دیا جس میں لکھا کہ میرا اگر لڑکا پیدا ہوگا تو صرف تیری بیٹی سے۔ میرا وزیر میرا وکیل ہے جو میری طرف سے تیری بیٹی سے نکاح کو قبول کرے گا جب تو اس کی درخواست کو منظور کر لے گا۔ وزیر بادشاہ بہروان کے پاس پہنچا اور اپنے بادشاہ کا خط دیا۔ بادشاہ نے کہا، تیری خواہش پوری ہو گئی۔ پھر وزیروں اور امراء کو بلا کر شہزادی کا نکاح بادشاہ تغیمیوس سے کر دیا۔ بعد ازاں وزیر بہروان کی بیٹی کو لے کر وطن روانہ ہو گیا۔ پھر تغیموس بادشاہ بہروان کی بیٹی کے ساتھ سویا۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ حاملہ ہو گئی۔ حمل کے دن پورے ہوئے تو اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو بہت خوبصورت تھا۔ نجومیوں نے ستاروں کا حساب لگا کر بتایا کہ وہ نیک بخت ہوگا، لیکن ابتدائی زندگی میں اسے کچھ تکالیف پہنچیں گی اور یہ خطرات 15 سال تک کی عمر میں رہیں گے۔
اس کے بعد اگر وہ زندہ رہا تو وہ بہت بڑا بادشاہ ہوگا، اپنے باپ سے بھی زیادہ۔ بادشاہ یہ سن کر کچھ پریشان اور کچھ خوش ہوا۔ اس کا نام جان شاہ رکھا۔ 7 برس کے اندر اس نے لڑائی کے طریقے، تیر اندازی، تلوار زنی میں مہارت حاصل کر لی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بادشاہ تغیموس نے لشکر کو شکار کے لیے چلنے کا حکم دیا۔ اس کا بیٹا جان شاہ بھی سوار ہوا، اس کے پیچھے اس کے غلام بھی تھے۔ لوگ جنگل و بیابان میں نکل گئے اور سیر و شکار میں مصروف رہے۔ اتفاق سے ایک عجیب و غریب رنگ کا ہرن جان شاہ کے پاس سے نکل بھاگا۔ اس نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا اور ہرن کا پیچھا کیا۔ سامنے سمندر آ گیا۔ ہرن چوکڑی بھر کر سمندر میں کود پڑا۔ سمندر میں ماہی گیر کی ایک کشتی پڑی ہوئی تھی۔ ہرن نے اس میں پناہ لے لی۔ جان شاہ اور اس کے غلام بھی گھوڑوں سے اتر کر کشتی میں پہنچ گئے اور ہرن کو پکڑ لیا۔ واپسی پر سمندر سے نکل کر وہ خشکی پر اترنا ہی چاہتے تھے کہ جان شاہ کی نظر ایک بہت بڑے جزیرے پر پڑی اور کشتی کو لے کر تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ گیا۔ جزیرے کی سیر کرتے کرتے شام ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ راستہ بھول گئے۔ ہوا نے کشتی کو سمندر میں لے جا کر ڈال دیا۔ وہ سمندر کے اندر چکر لگاتے رہے۔ ادھر بادشاہ تغیموس نے اپنے بیٹے کو بہت تلاش کیا۔ مختلف راستوں پر ٹولیاں روانہ کیں لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ ادھر جان شاہ اس کے غلام سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر جان شاہ اکیلا ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچا جس میں اسے ایک درہ دکھائی دیا۔ وہ ایک بلند محل کے پاس تھا۔ پہنچا، وہاں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر نور چمک رہا تھا۔ بوڑھے نے پوچھا، تو کس ملک سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ جان شاہ اپنی تکلیفوں کو یاد کر کے اتنا رویا کہ اس کا گلا گھٹنے لگا۔ بوڑھے نے بتایا اور جو چیزیں اس کے آس پاس ہیں حضرت سلیمان بن داؤد کی ہیں۔ میرا نام شیخ نصر ہے، میں پرندوں کا بادشاہ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس محل کی حفاظت میرے سپرد کر رکھی ہے اور مجھے پرندوں کی بولیاں سکھا کر تمام دنیا کے پرندوں کا حاکم بنا دیا ہے۔ جان شاہ نے شیخ نصر سے پوچھا، کیا میں اپنے وطن پہنچ سکتا ہوں؟ بوڑھے نے جواب دیا، اس وقت تو کوکاف کے قریب ہے اور یہاں سے جانے کی تدبیر یہ ہے کہ جب پرندے آئے تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ تجھے تیرے وطن پہنچا دے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ پرندے اپنے اپنے وطنوں سے شیخ نصر سے ملنے آئے۔ اس نے جان شاہ سے کہا، چابیاں لو اور محل کی کوٹھڑی کھول کر اس کی سیر کرو، مگر فلاں کوٹھڑی کو نہ کھولنا۔ اگر قسم کھانے کے بعد اسے کھول کر اندر گیا تو تجھے کوئی بھلائی نہ ملے گی۔ جان شاہ محل کے اندر گیا اور محل کی ساری کوٹھڑیاں کھولیں۔ پھر وہ اس کوٹھڑی کے پاس پہنچا جسے کھولنے سے شیخ نصر نے منع کیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کوٹھڑی میں کون سی ایسی چیز ہے کہ شیخ نصر نے مجھے اس کے اندر جانے سے منع کیا۔ میں ضرور جا کر دیکھوں گا اس کے اندر کیا ہے۔ اس کے تجسس نے اس کو بہت ابھارا۔ قسمت کی برائی ہو کر رہتی ہے۔ وہ کوٹھڑی کھول کر اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک تالاب ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ تخت کے اوپر شامیانہ لگا ہے۔ پھر وہ محل کے دروازے کے باہر آ گیا۔ وہاں ایک کرسی پڑی تھی، اس پر بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ کر مناظر خوبصورتی دیکھتا رہا کہ اس کے پاس سے 3 چڑیاں جو کبوتروں کی طرح تھیں اڑتی ہوئی گزری اور تالاب کے کنارے اتر پڑی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پر کھولے، پھر وہ چاند سی 3 لڑکیاں بن گئیں۔ وہ تالاب میں اتر کر تیرنے لگیں، کودنے اور ہنسی مذاق کرنے لگیں۔ جان شاہ ان کی خوبصورتی اور متناسب اعضاء کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے پاس وہ تالاب سے نکل کر باغ میں گھومنے اور سیر کرنے لگی۔ جان شاہ ان کے پاس پہنچا اور پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ سب سے چھوٹی نے جواب دیا، ہم فرشتوں کے عالم سے یہاں سیر کرنے آئی ہیں۔
जान शाह इसके हुस्न पर दिल दे बैठा। छोटी लड़की ने कहा, मेरी जिंदगी की तकलीफों पर तरस खा। लड़की ने कहा, ऐसी बातें जाने दो और अपना रास्ता लो। इसकी बेतौजीही पर जान शाह ठंडे सांस भरने लगा। लड़कियां इस पर हंसने लगीं। फिर लड़कियों ने अपने परों का लिबास पहना और कबूतर बनकर उड़ गईं। साथ ही जानशाह के होशो हवास भी इनके साथ उड़ गए। वो इसी आलम में पड़ा हुआ था कि शेख नसर इसे ढूंढने आया, मगर इसे कहीं ना पाया। इसने समझ लिया कि जानशाह इसी कोठरी में गया होगा। अंदर गया तो जानशाह को एक दरख्त के नीचे बेहोश पड़ा पाया। इसने खुशबूदार पानी इसके मुंह पर छिड़का, जिससे जानशाह की बेहोशी खत्म हो गई। तो वो इधर उधर देखने लगा। सारा किस्सा शेख नसर से कहने लगा। ये लड़कियां परियां हैं और हर साल यहाँ आकर खेलती कूदती हैं। सुबह तक दिल बहलाकर अपने वतन वापस चली जाती हैं। जानशाह ने कहा, मैं इस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक इन लड़कियों से ना मिल लूं। शेख नसर से कहा, इस मुसीबत में मेरी मदद कर। शेख नसर ने कहा, मेरे पास एक साल मजीद ठहर जा। वो अगले बरस आज के दिन ही आएगी। अगले साल आया तो 3 कबूतर उड़ते हुए आए। उन्होंने अपने कपड़े उतारे। ये वही परियां थीं। जानशाह तेजी से उठा और छोटी लड़की के कपड़े उठाए, क्योंकि वही इसकी महबूबा थी। इतने में लड़कियों ने घूम रुक कर देखा तो जानशाह पर नजर पड़ी। वो अपने बदनों को पानी से छुपाए तालाब के किनारे आई और पूछा, तूने शमसा के कपड़े क्यों उठाए? इसने कहा, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। लड़की बोली, मेरे कपड़े मुझे दे दो, मैं तेरे पास आऊंगी। जानशाह ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तुझे कपड़े देकर अपनी जान मुश्किल में डालूं? जब तक चिड़ियों का बादशाह शेख नसर न आ जाए तुझे कपड़े ना दूंगा। शमसा ने कहा, जरा हट कर खड़ा हो ताकि मेरी बहनें बाहर आकर कपड़े पहन लें। जानशाह इनके सामने से हटकर महल के अंदर चला गया। फिर शमसा मटकते मटकते जानशाह के पास पहुंची और देखा कि वो तख्त पर बैठा है। वो कहने लगी, तू वही शख्स है जिसने मुझे भी और अपने आप को भी तबाह किया। अब अपनी कहानी सुना। इसका किस्सा सुनने के बाद शमसा ने कहा, अगर तू वाकई मुझे चाहता है तो मेरे कपड़े मुझे दे दे, ताकि इन्हें पहनकर अपनी बहनों के साथ अपने माँ बाप के पास जाऊं और इनसे कहूं कि मेरी मोहब्बत में तुझ पर क्या गुजरी, और फिर तेरे पास आकर तुझे तेरे वतन पहुंचा दूं। जानशाह कहने लगा, तू मुझे जबरदस्ती मार डालेगी। लड़की ने कहा, इसमें मार डालने वाली बात क्या है? जानशाह की बातों पर शमसा और इसकी बहनें हंस पड़ी। शमसा बोली, मैं तुझसे जरूर शादी करूंगी। फिर वो इसकी तरफ झुकी, गले लगाया और रुखसारों के बोसे लिए। शमसा ने कहा, मैं तुझे बहुत चाहती हूँ और तुझसे कभी जुदा ना होंगी। ये सुनकर जानशाह बहुत खुश हुआ। इतने में शेख नसर इसके पास पहुंचा और शमसा से कहा, ये जवान तुझे बहुत चाहता है। इसका बाप काबुल का बादशाह है। शमसा ने शेख नसर की बात सुनकर कहा, तेरा हुक्म सर आंखों पर। शेख नसर बोला, अगर तू सच कहती है तो कसम खा कि इसे कभी धोखा नहीं देगी और इसके साथ शादी करेगी।